اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یستطع، اور وہ شخص جو نا طاقت رکھے منکم تم میں سے قولا قدرت نہ ہو ان ینکح المحصنات المؤمنات، کس چیز کی قدرت نہ ہو کہ وہ نکاح کرے محسنہ مومنہ عورت کے ساتھ، فمما ملکت ایمانکم، اس کے لیے وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں یعنی لونڈی، من فتیاتکم المؤمنات، وہ لونڈی مومنہ ہو، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں تمہارے ایمان کو، زیادہ جانتے ہیں، بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، فانکحوہن، بس نکاح کرو تم ان سے، باذن اہلہن، ان کے آقاؤں کی، ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ، وآتوہن اجورہن، اور دے دو تم ان کے مہر، بالمعروف، معروف کے مطابق، طریقہ کے مطابق، محصنات، تم عفت و پاک دامنی حاصل کرنے والے ہو، غیر مصافحات، نہ کہ شہوت رسانی پوری کرنے والے، ولا متخذات اخدان، اور وہ جو لونڈی ہیں وہ چپکے سے دوستیاں کرنے والی نہ ہوں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب تم نکاح میں لے آؤ ان کو، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، بس اگر وہ کوئی برائی کا کام کر لیں، فَعَلَيْهِنَّ، بس ان عورتوں پر ان باندیوں پر، نصف ہوگا، ما علی المحصنات من العذاب، جو آزاد عورت پر ہوتا ہے، من العذاب، اس کی سزا میں سے، ذالک، یہ لمن خشی العنت منکم، اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے، اپنے آپ گناہ سے ڈرے تم میں سے، وان تصبروا، اور یہ کہ تم صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اور ان کی سزا کے اعتبار سے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں۔ ماقبل میں آپ حضرات نے سنا کہ ان عورتوں کا ذکر تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باندیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ باندیوں کے ساتھ وہ نکاح کرے گا جس کے اندر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آدمی کے اندر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت ہے تو اس آدمی کو باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ مکروہ ہے اس کے لیے۔ لیکن دوسرے ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس طریقے سے دوسرے ائمہ ہیں، ان کے نزدیک اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت ہے پھر باندی کے ساتھ نکاح کرتا ہے تو یہ حرام ہے ان کے نزدیک۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حرام تو نہیں ہے، مکروہ ضرور ہے، اس لیے کہ آدمی جتنا ہو سکے آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر باندی کے ساتھ نکاح کرے گا تو اس سے جو اولاد ہوگی وہ غلام بنے گی، جس کی وہ باندی ہے وہ اس کی غلام بن جائے گی۔ اب نکاح سے مقصود یہ ہوتا ہے اولاد، وہ تو اس کو حاصل نہیں ہو رہی، وہ غلام بن رہی ہے، اولاد آزاد ہونی چاہیے۔ دوسری معاملہ یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑ بھی گئی ہے کسی باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی، آدمی کے ساتھ پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرے، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کرے، کافرہ کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایمان والی ہو، اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں تاکہ ان بچوں کا دین باقی رہے۔ علماء فرماتے ہیں آج بھی کہ کتابی عورت کے ساتھ
کتابی عورت کے ساتھ نکاح کرنا اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جو بچے ہوں گے وہ ماں ان کو اپنے دین پر لائے گی۔ آج کل تو ویسی ہے کہ شوہروں کو بھی وہ اپنے دین پر لاتی ہیں۔ جب یہ معاملات چل رہے ہیں اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بجائے آدمی مومنہ اور ایمان والی عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ بات آگئی، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، وہ آدمی جو طاقت نہ رکھے تم میں سے طولاً، یعنی نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، کس کے ساتھ کہ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، وہ کسی آزاد عورت ایمان والی عورت کے ساتھ نکاح کرے، اس کی طاقت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر خرچہ بھی دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے حق مہر بھی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ باندی کے لیے بھی حق مہر ہے، باندی کے لیے بھی حق مہر ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا ایک آزاد عورت کا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ہے۔ اور پھر آزاد عورت ہوگی اس کے لیے گھر کا ہونا، اس کے لیے خرچے ہیں، یہ ساری چیزیں زیادہ ہیں بنسبت باندی کے۔ تو فرمایا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح کرے محصنات المؤمنات، آزاد عورت ہے ایمان والی، اس سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب اس کے لیے جائز ہے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ باندی کے ساتھ نکاح کرے لیکن باندی بھی وہ ہو جو ایمان والی ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتے ہیں، یعنی مومنہ باندی ہے وہ اگر اس کے ساتھ نکاح کرو گے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تم اس کے بارے میں عالم نہ ہو کہ یہ تو غلام ہے، باندی ہے، میں اس کے ساتھ نکاح نہ کروں، لیکن نہیں تم نکاح کر لو، ایمان والی ہے تو اس سے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تمہاری اولاد دین پر تو رہے گی نا، اس لیے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں پر ایمان کی قوت کو بتایا کہ ایمان کی قوت زیادہ ہے بنسبت دوسری ہے، کہ مطلب اگر کتابیہ کے ساتھ نکاح کرے گا، کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے۔ ایمان کی طاقت زیادہ ہے بنسبت کتابیہ کے، غیر مسلم یہودی ہے، نصرانی ہے، اس عورت سے نکاح کرنے کے بجائے مومنہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ بعضکم من بعض، پھر فرمایا تمہارا بعض سے ہے، کیا مطلب باندی ہے اگرچہ وہ ایک قید میں آ کر غلام بن گئی ہے، باندی بن گئی ہے، تو یہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ تم جیسے انسان ہو ویسے وہ بھی انسان ہے، انسان ہونے میں تو سارے برابر ہیں، جنس ہونے میں سارے برابر ہیں، وہ بھی انسان ہے، عورت وہ بھی انسان ہو، تو انسانیت میں سارے برابر ہیں، اس لیے تم اس معاملے میں تمہارے دل میں نہ آئے یہ تو باندی ہے میں اس کے ساتھ کیسے نکاح کروں۔ بعضکم من بعض، تمہارا بعض سے ہے، تم ایک جیسے ہو، ایک ہی جنس ہو۔ فانکحوہن بإذن اہلہن، نکاح کرو تم ان سے بإذن اہلہن، ان کے آقاؤں کی، مالک کی اجازت کے ساتھ۔ اب اس آیت میں بتایا کہ تم نے باندی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ جو اس کا آقا ہے اس سے اجازت لینا لازم ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر پھر یہ ہے، اگر حکم یہ ہے کہ جب باندی کے ساتھ نکاح کیا جائے گا اس کو جو مہر ملے گا، اس کو حق مہر جو مرد دے گا اس کا مالک بھی وہ آقا بنے گا، وہ عورت نہیں۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ وہ جو حق مہر ملے گا وہ اسی باندی کو ملے گا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بھی اور اس کے دوسرے ائمہ ان سب کے نزدیک وہ آقا کو ملے گا، اس لیے کہ وہ اسی کی باندی ہے، اس کی اپنی ملکیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ اپنے کپڑوں کی مالک ہے، وہ اپنی جان کی بھی مالک نہیں ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سارا حق مہر وہ آقا کے پاس جائے گا۔ اس لیے فرمایا فانکحوہن بإذن اہلہن، آقا جب اجازت دے گا تب یہ نکاح منعقد ہوگا۔ غلام بھی ایسی ہے، اگر غلام کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے جب تک اس کا آقا اجازت نہ دے اس وقت تک وہ بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس کو بھی اجازت نہیں ہے، وہ ہر چیز میں اپنے آقا کا محتاج ہے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور صحیح طریقے سے جو دستور ہے اس کے مطابق ان کا حق مہر بھی ادا کرو۔ نکاح کرنے کے اندر حق مہر لازم ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ حق مہر نہیں دے گا نکاح ہی نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہوتی۔
چاہے وہ آزاد عورت سے نکاح کر رہا ہے، چاہے وہ کسی باندی سے نکاح کر رہا ہے، حق مہر نہیں دے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نکاح ہی نہیں ہوگا، نہیں، نکاح ہو جائے گا، لیکن حق مہر دینا یہ اللہ کی طرف سے الگ حکم ہوگا. تو یہ ہے. پھر فرمایا محسنات، جنہیں نکاح کرنا ہے اس سے مقصود عفت و پاکدامنی ہو، گناہوں سے بچنا مقصود ہو، صرف اپنی خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو، غیر مصافحات، شہوت پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف عفت و پاکدامنی مقصود ہو. ولا متخذات اخدان، اب اس آیت میں فرمایا اس جملے میں ولا متخذات اخدان، یہاں پر فرمایا کہ جو باندی ہے اس کا بھی خیال کیا جائے، کیونکہ عمومی طور پر باندیاں باہر کام کرتی رہتی ہیں، کہیں ان کا تعلق کسی اور مرد کے ساتھ نہیں ہوا کھڑا، کسی اور مرد کے پاس وہ جاتی ہوں، ان کے ساتھ رات گزارتی ہوں، اس لیے نکاح کرنے کے بعد ان کی حفاظت کی جائے، ان کو ایسے چھوڑ نہ دیا جائے، اب یہ پابند کیا جائے ان کو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، اب جب نکاح کے اندر آ گئی، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ کوئی برائی کا کام کرتی ہیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب ان کے اوپر سزا وہ ہوگی جو آزاد عورت پر ہوتی ہے، اس کا نصف اس پر سزا ہوگی. اگر وہ کوئی برائی کا کام کرتی ہے، اس سے مقصود زنا ہے، اگر وہ زنا کرتی ہیں، ان کے اوپر جو سزا ہوگی وہ اس کا نصف ہوگی جو آزاد عورت پر ہے. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، ان کے اوپر نصف ہوگا، مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، جو آزاد عورت پر ہے اس کا نصف اس پر ہوگا، من العذاب، جو سزا شدید مقرر ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اب یہاں پر فرمایا کہ جو مرد کو حکم دے کہ تم باندی کے ساتھ نکاح کرو، یہ اس وقت ہے اب یہ آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، اس کے پاس اسباب نہیں ہے، اور وہ پاک دامنی اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے، پاک دامنی اس کو مقصود ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے. تو فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ میرے اوپر میں کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جاؤں، کسی گناہ کے اندر پڑ جاؤں، اس سے بچتے ہوئے وہ باندی کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس معاملے میں بھی زنا کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے کہ میں باندی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرتا، اور میں وہ جو اسباب ہیں، یعنی جو ضروریات ہیں وہ پوری کر کے میں آزاد کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ باندی کے ساتھ نکاح کرے. اس کی کیا صورت ہے کہ وہ روزے رکھے، کھانا کم کر دے، اس صورت میں انسان اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے. علماء فرماتے ہیں قرآن میں بھی سورۃ النور کے اندر آئے گا کہ جو آدمی اپنے نفس پر قابو پانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی خوراک کو کم کرے. خوراک کو کم کرنے کی کیا صورت ہے؟ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے. جب روزہ رکھے گا اب یہ آدمی اپنے نفس پر قابو پا لے گا، اب یہ اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. واللہ غفور الرحیم، آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنا ہے ضرورت کے درجے میں ہے، ضرورت کے درجے میں بندہ نہ کرے، آخر میں فرما دیا، لیکن پھر بھی کوئی کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں. جس آدمی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے بھی ہیں، رحم فرمانے والے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کا جو مقصود ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے لوگوں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ